معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارتضى حبیبہ فی الارض والسماء، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء محمد المصطفیٰ والمرتجى وعلی آلہ التقیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا وسلم۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حصول برکت کے لیے آج کا پروگرام انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو نبی کے صدقے سے اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ساتھ ساتھ ہی نبی کا امت بنایا، ایسا نبی جو تمام نبیوں سے افضل، ایسا نبی جو تمام جہاں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ والا خدا نے ان کو بنایا، اور ان کے صدقے سے پورے دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم کیا۔ سامعین حضرات، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا جو ہے کیا ہے سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ ساتھ ساتھ ہی جب نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، تو پھر نبی کی اتباع بھی کرنی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اتباع کرو اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرو۔ یعنی اللہ کے ساتھ ماننے کے ساتھ ساتھ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا بالکل لازمی اور ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس میں برکت والی یہ مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ یہ خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ نبی ارشاد فرماتے میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نبی ارشاد فرماتے میری امتی کا مہینہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہ مہینہ جو ہے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر اس مہینے میں پورے مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کبھی کبھار اس مہینے کے روزہ کو چھوڑا کرتے تھے، ورنہ پوری روزہ اس مہینہ میں رکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اللہ کے نبی شعبان المعظم کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس میں انسان کا زندگی اور روزی جو ہے خدا کے بارگاہ میں ان کا حساب ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ان کے آئندہ آنے والا سال کا رزق اور زندگی کا حساب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب سال میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کو شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس کے 15ویں تاریخ جس کو شب برات کی رات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لکھتا ہے انسان کا، تو میں روزے کے حالت میں رہوں تاکہ کل قیامت کے دن اگر میری موت ہو پورے سال میں تو کہا جائے گا رمضان روزے کی حالت میں میری موت ہوئی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے کم اگر پورے مہینہ نہ ہو سکے کم سے کم 2 روزہ ضرور رکھیں تاکہ ان کا ثواب حاصل ہو۔ نبی ارشاد فرماتے جو شعبان المعظم کا روزہ رکھا گویا کہ انہوں نے پورے سال تک روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ کا ثواب ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا بہت بڑی فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں یہ ادیان رکھا گیا ہے۔
सावन मुअज़्ज़म का महीना के बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला 15वीं सावन को पहले आसमान में अल्लाह तबारक व तआला का नुज़ूल होता है और फिर अपने जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ये कहता है कोई ऐसा बंदा जो गुनाह की मग़फ़िरत करा ले, है कोई बंदा ऐसा जो अपनी माफ़ी करवा ले, है कोई बंदा ऐसा जो मेरे पास कुछ मांग गया और मैं उसे अता करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमानी में अपने बंदों को पुकारता है, कहता है कि है कोई इंसान जो है हमारे पास मग़फ़िरत की जो है दुआ कर ले, ताकि उनकी दुआ उनकी मग़फ़िरत हम इस आज की इस रात में जो है ना बख्शाइश अता फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इसलिए 15वीं तारीख जो सावन मुअज़्ज़म का है, ये बरकत वाला जो है महीना है और रहमत वाला महीना है। इस महीने की जो है इज्जत करनी चाहिए और इनमें जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये नबी के उम्मतों ही में खास रखा गया है ऐसे बरकत वाले दिन, और दूसरे उम्मतों में नहीं रखा गया है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक हदीस पाक इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा किसी पहाड़ी इलाका से उनका गुजर हो रहा था, और पहाड़ी इलाका से गुजर हो रहा था तो पहाड़ हर किस्म के होते हैं, कुछ पहाड़ ऐसे होते जो देखने की जो है देखना उनका ताज्जुब लगता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखें एक पहाड़ को जो बहुत ही हैरत अंगेज थी और देखने में अलग ही था और उनकी खूबसूरती अलग ही थी देखने में, तो बड़ा ही ताजुब करने लगे कि अल्लाह तबारक तआला के सरजमीन पर एक ऐसा भी पहाड़ है जो देखने में सबसे अलग है और उनका नक्शा ही कुछ अलग है। तो अल्लाह तबारक तआला दिल की बात को जानता है। अल्लाह तआला इरशाद फरमाए, मूसा क्या तू चाहता है कि उस पहाड़ से भी ज्यादा ताज्जुब वाली चीज तुम देखो? तो हज़रत मूसा से फरमाता है, हाँ खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली चीज देखूं। तो अल्लाह फरमाता है इस पहाड़ के ऊपर तुम चले जाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म सुन के इस पहाड़ी के ऊपर आप जो है जाना हुआ, और पहाड़ के चट्टानों में जब ऊपर गए, चोटी पर गए, देखा कि उस पहाड़ के चोटी पर एक जो है बहुत ही लंबा और चौड़ा मुरब्बा एक सफेद चट्टान पत्थर का है। तो ये सुभान, तब वो ताज्जुब हो गए कि इतना सफेद पत्थर और जो है बड़ा ही जो है चारकोल और जो है इस पहाड़ के ऊपर कैसे आया, किसने इसको रखा तो नहीं ऐसे। तो और भी ताज्जुब करने लगे और उनके चारों तरफ पत्थर के आप घूमने लगे और खुदा का जो है ये दिल में सोचने लगे कि ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा क्या तू सोचता है कि ये पत्थर ताज्जुब वाली है? कहा हाँ खुदा मैं सोचता हूँ कि ये पत्थर बहुत ज्यादा ताज्जुब वाली है। तो नबी अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा अगर तू चाहता है कि इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाली तुम चीज देखो तो तुम अपना डंडा से इस पत्थर पे मारो। अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा मुबारक उस डंडे में जो है उस पत्थर पे मारा, तो पत्थर उसके ज़र्ब से दो टुकड़ा हो गया। ताज्जुब की बात है कि एक डंडा से है, मूसा अलैहिस्सलाम के डंडा का जो है असा का पावर ये है कि इतनी बड़ी पत्थर में जो है आपने किया, सिर्फ जर्ब लगाया तो पत्थर टूट गए। हालांकि आमतौर पर जो है बड़े बड़े फावड़े से भी जो है पत्थर टूटता नहीं है, लेकिन खुदा को दिखाना मकसूद है। जब वो फावड़ा से वो पत्थर क्या हो गया, टूट गया, तो जो ही टूटना था कि उसमें से एक इंसान नामूदार हुआ। एक तो पहाड़ है जहाँ पे कोई नामो निशान नहीं इंसान का घरों बार का, और फिर पहाड़ के ऊपर में चोटी पर एक ऐसा पत्थर जहाँ पे कोई मुल्क नहीं, कोई देश नहीं, कोई घर नहीं, और फिर उस पत्थर के अंदर जो है एक इंसान जो है नामूदार हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब हो गए देख के, इस पत्थर के अंदर भी एक अल्लाह का जो है मखलूक है, और सोचने लगे कि इसे मैं सवाल करूं या ना करूं। तो जो ही पत्थर से नामूदार हुआ तो वो सलाम कहा, अस्सलाम वालेकुम या मूसा कलीमुल्लाह। कहिए सुभान। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब लगे, इससे मेरी मुलाकात नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं, कभी देखा हुआ नहीं, सलाम तक तो सही है लेकिन ये मेरा नाम कैसे इसको पता है? आमतौर पर ऐसे होता है कि अगर मुलाकात नहीं होता है तो आपके नाम नहीं जानता है, बस सलाम कलाम हो जाता है, लेकिन नाम बोलना बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि ये गैब की बात है कि अंदरूनी बात कैसे जानता है कि मेरा नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। तो कहा कि बड़ा ही ताज्जुब की बात है, आपसे मेरी मुलाकात नहीं और आपने मेरा नाम जान लिया किस तरह से? तो कहते हैं कि मुझको आपके नाम के बारे में, आपके डिटेल्स के बारे में अल्लाह तबारक ने पहले ही बता दिया। कहिए सुभान। यानी वो इतना खुदा के करीब हो गया है कि एक दूसरे इंसान जो आने वाला है वो पहले से जानता है। दूसरी बात, उनका नाम क्या है, वो रहता कहाँ में, वो काम क्या, वो नबी है कि पब्लिक है, वो इंसान जानता है। यानी खुदा ने उसको इतना जो है कुर्ब हासिल किया खुदा का, वो तमाम को बात को वो जानता है। यही वजह है कि जब भी कोई अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको तमाम दुनिया के इल्म से अता फरमाता है। जो जितना करीब होगा औलिया कराम या अंबिया कराम खुदा के जितने भी करीब होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के पास से उनकी उतनी ही जानकारी होगी और उनको उतना ही
ملتا ہے. تو سب سے زیادہ جو جانکاری ہے دنیا کے اندر وہ میرے نبی کو ہے. کہیے سبحان اللہ. ان سے زیادہ کسی کو جانکاری نہیں ہے. اللہ نے علم غیب نبی کو عطا فرمایا. جو ہے ابھی کیا ہونے والا ہے, پہلے کیا ہوا ہے, اور جو ہے آنے والے زندگی میں کیا ہوگا, سب نے نبی کو اللہ نے بتا دیا. اب دیکھیے واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, وہ بھی بیچ میں گیپ تھا 500 سال یا اس سے کہیں تقریباً لگ بھگ. اور پھر ان کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. یعنی اتنے دن کی پہلے کی باتیں نبی ابھی صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں, پہلے کی باتیں. تو یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی باتیں اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. تو ان کے زمانے میں کیا ہوا وہ ابھی بتایا کرتے تھے. اب ان کے بتانے سے ہم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ کتابوں میں جو ہے ان کے بارے میں سوالات یا جوابات یا باتیں آئی ہوئی ہیں. اب دیکھیے قریب ہونے کی وجہ سے ان کا پورا ڈیٹیلز ان کو پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تعجب کرنے لگے تو رب فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو چاہتا ہے کہ اس سے تو سوال جواب کرے؟ کہا کہ ہاں خدا میں چاہتا ہوں کہ اس سے میں سوال کروں. تو کہا کہ سوال کر کے پوچھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ اے شخص تو یہاں پہ کب سے ہے اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے تعجب بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کب سے ہے اور کیا کر رہا ہے. اور بھی دوسری چیز پوچھ سکتا تھا, تمہارا پریوار کہاں گیا, تمہارا گھر کہاں ہے, تم جنگل میں کیا کر رہے ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ان کے علاوہ دو چیز کو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ کب سے ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو, اور تیسرا کہ یہاں پہ رہ کے اتنے دن سے تم جو ہے یہاں پہ رہ کے کیا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سوال کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے کہا کہ میں یہاں پہ 400 سالوں سے یہاں پتھر میں ہوں. کہیے سبحان. پتھر کا اندر کتنے سال سے؟ 400 سال سے. معلوم ہوا کہ اس انسان کا عمر ابھی 400 سال سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. وہاں تو پیدا نہیں ہوا ہوگا, ان کا تو کوئی پریوار ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا مان لیجیے پیدا ہوتے ہی وہاں پہ مان لیجیے اللہ کی قدرت ہے. اب اتنی لمبی عمر اس کو ملی اور اتنی لمبی عمر وہ پتھر کے اندر گزر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا سوال یہ بنتا ہے کہ 400 سال سے تم یہاں پہ کیا کر رہا ہے. ہم لوگ کو زندگی کچھ ملتی ہے تو ہم لوگ خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے کام کرتے ہیں, کاروبار کا کام, پریوار کا کام, رشتہ داروں کا کام, دنیا داری کا کام, جو ہے اللہ کا کام, حقوق العباد, حقوق اللہ, اور بہت سارے کام ہم دنیا میں رہ کے کرتے ہیں. لیکن 400 سال سے تم یہاں پہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے کہا میں 400 سال سے خالص صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہیے 400 سالوں سے خالص صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ایسا کوئی بندہ ہے دنیا کے اندر میں جو تمام کام کو چھوڑ کر, پریوار کو چھوڑ کر اور دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں منہمک رہے ہو؟ تو بڑا تعجب کی بات ہے کہ 400 سال سے آپ یہاں پہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی تمہارا کمائی کا ذریعہ نہیں, جو ہے لوگ بھی جانا والا نہیں کرتے, اور پتھر کے اندر تم ہو تو کھانا کیا کھاتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ کھجور کا گچھا ہے, انگور کا گچھا ہے, کبھی کبھار ہم اس کو کھا لیتے ہیں, کبھی کبھار ہم اس کو کھا لیتے ہیں, اور پھر ہم اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں. اب سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کھجور کا گچھا یا کھانے کا سامان یا کھجور اس پتھر کے اندر آتا کیسے؟ تو رب رزق پہنچاتا ہے, پہنچانے والا ہے. دو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گارنٹی, ایک زندگی, ایک رزق. ہم نے اللہ نے کب کتنا زندگی دیا اس سے پہلے آپ مر نہیں سکتے, چاہے ایک سیکنڈ ادھر ہو یا ادھر ہو. قرآن شریف فرماتے ہیں جب انسان کا موت آتا ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتا ہے. دوسری بات ہے اس کا رزق, جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس تک وہ رزق خدا پہنچاتا ہے, چاہے کسی بھی ذریعہ سے. اب دیکھیے وہاں پہ رزق پہنچتا ہے, اللہ کے نعمت پہنچتا ہے, وہ کبھی کبھار کھاتا ہے پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے ہی ان کا رزق کو ان کے جگہ میں لا دیا. اب اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خدا کے قریب پہنچ گیا. اب زیادہ تعجب ہونے لگی کہ جو کھانا ہے تو کھانا پھر ایسے نہیں کہ باسی پنتا ہو گیا, سر گیا. ہمارا کھانا میں رکھ دیں تو کچھ دن تک چلے گا. دنیا میں ایک ایسا چیز ہے جو کبھی سرتا نہیں, پستا نہیں, اور وہ ہے جم کا پانی. کہیے سبحان. یہ بہت ہی اللہ کی نعمت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیز کیا ہوتا ہے, سڑ جاتا ہے, پس جاتا ہے. لیکن جم کا پانی ایسا ہے جو کبھی بدبو نہیں ہوگا. کنواں کا پانی بدبو ہو جاتا ہے, ندی کا پانی بدبو ہو جاتا ہے, ٹیپ کا پانی بدبو ہے, بہت دن تک رکھیے گا کائی پڑ جائے گا, لالی پڑ جائے گا, بدبو ہو جائے گا. لیکن اس کو آپ سالوں سال رکھیے. اب دیکھیں حجاج کرام کتنے دنوں تک وہ پانی رکھا ہوا ڈبہ میں رکھتا ہے, لیکن اگر خالص پانی جمتا ہے تو پھر اس کو کبھی پڑتا ہے نہیں, اس میں کوئی کائی نہیں پڑتا, اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات ہے میرے ساتھ فرماتے ہیں جس نیت سے وہ پیے گا اس کی نیت کو پورا کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہم 3 چیزوں کی وجہ سے پیا تھا, وہ 3 چیز ہمیں مل گئی. ایک کہ میں میرے علم کی وجہ سے,
کہ ہمارا علم جو ہے برقرار رہے. یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہماری علم بڑھوتی ہو جائے, ہمارے علم میں ترقی آ جائے, ہمارے پڑھائی میں ترقی آ جائے, تعلیم میں ترقی آ جائے, زمزم کا پانی اگر پیا جاتا ہے تو علم میں اس کی ترقی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم چاہ کے ہمارے ایمان برقرار رہے اور تاکہ ہم لوگوں سے محبت کر سکیں. یہ تین چیزیں جو پیے تھے حضرت مشاہد فرماتے ہیں کہ ہم کو تینوں چیزیں حاصل ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمزم کے پانی کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ایک ٹھپی پانی بھی سمندر میں ڈال دیں تو پورے پانی کو زمزم ہی کہا جائے گا. یہ سب سے بڑی ہے. پورے پانی کو کیا کہا جائے گا؟ ایک بوتل پانی میں ایک ٹھپی پانی ڈال دیجیے, کہا کہ پورے پانی کو زمزم کہا جائے گا. اور ان کی برکت کا عالم یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. دنیا میں ایک ہی پانی ہے جو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے, لیکن دوسرا اس کا جو پانی ہے, جیسے وضو کا بچا ہوا پانی, وضو کا بچا ہوا پانی, اس کو صرف آپ شفا کے لیے اگر پیجیے گا تو کھڑے ہو کر پینا ہے, اور اگر پیٹ بھرنے کے لیے پینا ہے یا ہمارا پیٹ آسودہ ہو جائے یعنی ہم پیاس بجھائیں تو اب وضو کا بچا ہوا پانی بھی بیٹھ کے پینا ہوگا. اگر پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی بھی بیٹھ کے پینا ہوگا. اور اگر شفا کے لیے پیتے ہیں, دوائی کے لیے پیتے ہیں, ایک گھونٹ پیتے ہیں تو اب اس کو کہا گیا پچھم منہ کر کے آپ وضو کا بچا ہوا پانی پیجیے, اسے 70 بیماریاں دور ہوتی ہے. تو یہ ہے. لیکن زمزم کا پانی آپ تھوڑا پیجیے یا پیٹ بھر کے پیجیے, لیکن آپ کو ہر حالت میں ہی کھڑا ہو کر پینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پانی کے میں پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی طاقت, بھوک مٹانے کی بھی طاقت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث میں ہے, وہ اس حدیث کا نام حدیث ابو ذر غفاری ہے. تو الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں آئے اور آپ 1 مہینہ رہے, 30 دن تک رہے, اور 30 دن میں زمزم کا پانی پی کر ہی رہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پینے کے ساتھ ساتھ میری پیاس بھی بجھ جاتی تھی اور میرا بھوک بھی مٹ جاتا تھا, یہاں تک کہ میرا بدن تندرست ہو گیا, مضبوط ہو گیا, پھربا ہو گیا, میں موٹا ہو گیا. تو گویا کہ پتا چلا کہ اس پانی پی کے, زمزم کا پانی پی کے آدمی کیا ہوتا ہے, پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور اس کا بھوک بھی مٹ جاتا ہے. لیکن ایسے پانی جو ہم پیئیں گے صرف پیاس ہی بجھے گی, بھوک مٹے گا نہیں. یہ ان کی جو ہے خاصیت ہے, کیونکہ اس پانی کا نسبت نبی کے قدم سے ہے. کہیے سبحان. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے ہے. دیکھیے جہاں پہ چٹانی علاقہ کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ جو ہے وہ مکہ کے قریب ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. جہاں پہ کعبہ شریف ہے اس سے تھوڑا ہٹی کے ہے صفا مروہ. تو کہتے ہیں صفا مروہ ہی میں جو ہے زمزم کا پانی نکلا تھا. صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہے اس میں سے کس کے قریب میں وہ زمزم ہے. تو بہت سے لکھتے ہیں کہ صفا مروہ کا جو ہے پانی جو ہے زمزم کا پانی جو وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں اور زیادہ تر صفا کے قریب ہے. صفا کے قریب ہی وہ زمزم کا کنواں ہے. اب اس کو ٹینک پائپ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے, لیکن وہ کنواں جو ہے جو صفا پہاڑ سے نزدیک میں ہے. اب کیوں نزدیک ہے تو اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ اسی لیے جب صحیح کرتا ہے انسان کعبہ شریف میں جا کر صحیح کرتا ہے تو پہلے صفا ہی سے شروع کرتا ہے, اس کا مروہ جاتا ہے. پہلے صفا اس کے بعد مروہ. شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہیں پہ زمزم کا پانی نکلا تھا. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, جہاں پہ پھاورا کام نہیں آتا, پتھریلی زمین ہے اور اس کو کھودنے کے لیے بہت, اور پانی کا تو نام و نشان نہیں ہو, بہت دور تک پانی, دور تک پانی آپ کو نہیں ملے گا. پائپ کے ذریعے سے پانی وہاں جاتا ہے. اب دیکھیے وہاں پہ نبی کا قدم, وہ بھی بچپن کی حالت ہے, دودھ پینے کی حالت میں ہے, اور دودھ پینے کی حالت میں آپ کا قدم پتھر میں جو ہے ٹکراتی ہے. اور خدا کی قدرت ہے کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے ہی زمزم کا پانی نمودار ہوتا ہے. دیکھیے آج تک وہ کنواں بند نہیں ہوا. نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک وہ کنواں کا پانی سوکھے گا نہیں, خشک نہیں ہوگا. اور دنیا میں سب سے زیادہ اس کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ زمزم کے پانی استعمال ہوتا ہے. پورے دنیا بھر کا انسان جاتا ہے اور ہر کوئی پانی لاتا ہے اور پیتا بھی وہاں دم بھر کے ہے. اور دنیا بھر کا تمام انسان اس کنویں کا پانی استعمال کرتا ہے, لیکن وہ کنویں کا پانی ختم ہوتا ہے. اتنا سپلائی پانی دوسرا کنواں نہیں دے پائے گا. دوسرا کنواں میں اگر آپ ہینڈ پائپ لگا دیجیے, یعنی جنریٹر لگا دیجیے, پانی کا لگا دیجیے اگر, تو وہ کچھ دیر میں پورا پانی خالی کر دے گا, پورا سکھا دے گا کنواں. لیکن وہ پانی میں ہمیشہ پائپ, موٹی پائپ لگی رہتی ہے, اور لاکھوں کروڑوں تعداد میں حجاج کرام اور پھر عمرہ حضرات لوگ جو ہے معتمر حضرات لوگ اس کو پھر پیتے رہتے ہیں, لے کے آتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور وہاں سے پانی مکہ سے پھر مدینہ بھی پائپ پہنچایا گیا.
है, वहाँ भी जमजम का पानी मिलता है। बताइए कितना कितना दूर का रास्ता है, 500 450 किलोमीटर लगभग कम बोझ का रास्ता है, पथरीली जमीन से यहाँ से पानी का पाइप टैंक वहाँ पे लेके जाया गया और वहीं जमजम का पानी वहाँ पहुँचता है। और फिर जो है हुज्जाज किराम जो है पानी भर के फिर लीटर हिसाब से फिर जो है हवाई अड्डा से अपने अपने घर लेके आते हैं। तो इतना पानी वहाँ सप्लाई होता है। ये अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुदरत है। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी के खानदान से है। कहिए सुभान। हज़रत काबा शरीफ जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए थे तो अल्लाह फरमाता है, अय इब्राहिम तुमने जब काबा मुकम्मल कर दिया, बता इसकी उजरत क्या लेगा। तो कहा कि हमको उसकी उजरत चाहिए नहीं। कहा कि नहीं, तुमको तो कुछ लेना होगा, तुमको कुछ मांगना होगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अरे खुदा मेरी दुआ को इस एतबार से कबूल अता फरमा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे खानदानी ही में, मैंने सुना हर किताबों में लिखा है, तौरात जो इंजील में लिखा है कि एक ऐसा नबी आएगा जो तमाम नबियों से अफजल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो नबी मेरे खानदान से पैदा हो, मेरे खानदान से पैदा हो। और भी तो नबी थे, उनके खानदान से पैदा हो जाता। लेकिन अल्लाह के बारगाह में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या रखा, जो है अर्जी रखा कि अगर तू चाहता है कि हम दुआ मांगे कुछ, तो मेरे ही खानदान से, मेरी नस्ल से मैं नबी पैदा हो। तो इसलिए मैं नबी को इस्माइली या इब्राहिमी भी कहा जाता है एक हिसाब से, कि आपके खानदान से पैदा है। तभी नमाज के हालात में उस जो दरूद हम इस्तेमाल करते हैं उसको दरूद इब्राहिम कहते हैं। दरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नमाज में भी आता है उस दरूद में, ये उनकी फजीलत है। दूसरी बात ये है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा जो है करम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, कि जो है आज तक जिस पत्थर में चढ़कर काबा शरीफ का तामीर किया था, उस पत्थर को कहते हैं मुकाम इब्राहिम, मुकाम इब्राहिम। अब उस पत्थर की करामात का आलम यह है कि जब उनको आपको हुक्म हुआ कि आप काबा शरीफ बनाइए, तो काबा शरीफ हज़रत इब्राहिम के पास गए, कहा कि काबा शरीफ तैयार करना खुदा का हुक्म है, तो आप पत्थर लाइए, पहाड़ों से हम तैयार करते हैं। तो पत्थर ला के दिए और जो हज़रत इब्राहिम तैयार करने लगा। और जब हाथ तक पहुंच गई, अब ऊपर ही पहुंचाना है, तो हज़रत इस्माइल एक पत्थर ला कर दिए। वो पत्थर जन्नती है, पत्थर जन्नती है। आप उसके ऊपर चढ़े और उसको ऊपर से गथना शुरू किए। अब देखिए करामात ये है, उनकी दो चीजें करामात। एक पत्थर खुद से बढ़ती थी सीढ़ी के जैसा, अब जहां तक गाते गए वो बढ़ता गया पत्थर। और दूसरा कि पत्थर जो खुद चक्कर लगाता था चारों तरफ। अब ऐसे नहीं उठा के तौर के दूसरा लगाओ, ऐसे नहीं, बल्कि वो पत्थर चलता था। और चलने के बाद फिर जो है काबा शरीफ की मुकम्मल तामीर जो किया। और उनका आलम ये था कि पत्थर जो जिसके ऊपर खड़े थे, मालूम होगा बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से, वो पत्थर सख्त की वजह से पैर में भी वरम पड़ सकता था। तो अल्लाह तबारक ने उस पत्थर को बड़ा ही नरम बना दिया, ऐसा नरम बना दिया जैसे गीली मिट्टी है। यहाँ तक क्या है कि का पैर धंस गया वहीं पे पत्थर में। अब तक दोनों पैर का निशान उस पत्थर में मौजूद है। अब देखिए, जो काबा शरीफ का तवाफ करता है, जो काबा शरीफ का तवाफ करता है, तरीका क्या है, काबा शरीफ का तवाफ जब मुकम्मल हो जाएगा तो आप 2 रकात नफल नमाज पढ़िए, किधर मुंह करके। जो मुतमिर हजरात है, जो काबा में गए, जो जानते हैं, वो उसकी शान है उस पत्थर की, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर चढ़कर काबा शरीफ को तामीर किया। अब काबा का तवाफ कर लिया, घूम लिया, कहा कि आप 2 रकात नफल नमाज पढ़िए। कहा तो कहा कि उस पत्थर के करीब उसके तरफ मुंह करके नमाज पढ़िए। देखिए वहां काबा शरीफ है, लेकिन काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने नहीं कहा गया। अब यहां अगर नमाज पढ़ते तो हमारी नियत क्या होता है, एक काबा तिस शरीफ है अल्लाह अकबर, यानी मेरे मुंह काबा शरीफ की तरफ। दुनिया का हर इंसान का नियत वही है कि मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, काबा तिस शरीफ है अल्लाह अकबर, मेरा चेहरा काबा शरीफ की तरफ। लेकिन जब काबा का भी चक्कर लगा लिए, तब ये हुक्म हुआ कि अपना चेहरा मुकाम इब्राहिम की तरफ करो, जिस पत्थर में चढ़कर आपने गठनी किया था। अब वहां पे काबा शरीफ की तरफ मुंह नहीं करना है। अब 2 रकात नमाज आपको अदा करना है उस मुकाम इब्राहिम की तरफ। तो बताइए उनका मर्तबा का आलम क्या। हर हुज्जाज किराम जब काबा का तवाफ करता है, उसके बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ता है वहीं पे, चाहे वो किधरों भी हो, लेकिन चेहरा उसका जो है, कहते हैं कि हजर अस्वद की तरफ, बेहतर है कि हजर अस्वद की तरफ ही आप तवाफ के इलाका छोड़कर थोड़ा दूर में जाकर जो है मुकामी इब्राहिम की तरफ चेहरा करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ जाए। ये पढ़ना जरूरी है, वरना आपका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। ये है कितनी बड़ी फजीलत उस पत्थर की, है। तो ये है फजीलत। तो मुअज्जज़ सामीन किराम कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता फरमाया कि जो है, अब वो जो 7 चक्कर क्यों लगाते हैं,
یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں ہے کہ 7 چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ 7 راؤنڈ سے ہی پتھر کے کعبہ شریف تیار ہوا. اب یہ گھوما، پہلا منزل ہو گیا جہاں تک ہاتھ گیا، اب پورا اتنا چلا گیا اور پھر پتھر بڑھ گیا، پھر پتھر بڑھا، پھر 4 طرف گھومے اور پھر پتھر بڑھ گیا، اور پھر ہائٹ جب بڑھ گیا پھر 4 طرف گتلی کیا اور پھر ہائٹ بڑھ گیا. اس طرح سے 7 چکر لگائے. اس طرح سے حجاج کرام لوگ آج تک جو ہے کعبہ شریف کا 7 چکر لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ورنہ 8 چکر لگاتا، 9 چکر لگاتا، 10 چکر لگاتا، جتنا لگاتا اتنا ثواب مل جاؤ. نہیں، 7 چکر لگاؤ، ایک تمہارا طواف مکمل ہو گیا، پھر 7 چکر لگاؤ، پھر تمہارا دوسرا طواف مکمل ہو گیا. یہ ہے طریقہ جو ہے وہاں پہ کرتے ہیں. اب جو ہے صفا مروہ بھی جو 7 چکر لگاتے ہیں، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سنت ہے جس کی وجہ سے حجاج کرام لوگ لگاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے سب سے عالی شان میرے نبی کی، اتنا شان ہونے کے باوجود بھی، حضرت ابراہیم کا اتنی شان ہونے کے باوجود بھی، اور اللہ جب مکمل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم السلام تم لوگوں کو پکارو حج کے لیے، تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا اے خدا، اتنا ریگستان زمین میں، پہاڑی علاقہ میں میرے آواز کو کون سنے گا؟ میرے آواز کیا تو گھر اور نہیں، تو میرا آواز تو کون سنے گا اور کون آئے گا یہاں پہ یہ جو ہے طواف کرنے کے لیے؟ تو رب فرماتا ہے اے ابراہیم تم پکارو، آواز پہنچانا میری بات ہے. تم پکارو، تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. اور تمہاری آواز جو سنے گا قیامت تک، بچہ جو ماں کے پیٹ میں بھی ہے یا عالم ارواح میں بھی ہے، جس کے کان میں جائے گا وہ کعبہ شریف کا طواف ایک بار ضرور کرے گا. یہ ہے. اور جو سنے گا نہیں، چاہے جتنا بھی امیر ہو جائے، وہ یہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. دیکھیے اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اے لوگوں کعبہ مکمل ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی طرف آؤ اور طواف کرو. اب اس کی آواز خوب جو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر جا سکتا ہے، پہاڑی علاقہ میں رک گیا. لیکن اللہ تبارک نے ان کی آواز کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے کانوں میں ڈال دیا. کسی کے کانوں میں پہنچا، کسی کے کانوں میں نہیں پہنچا. جس کے کانوں میں پہنچا، چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو، کسی ذریعہ سے وہ پہنچے گا ہی. یہ ہے قدرت. اب دیکھیں مختصر انداز میں کہنے کا مطلب یہ ہے. تو انہیں کہا کہ ہم 400 سال سے یہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہا دل میں سوچنے لگے کہ اس سے زیادہ اور کوئی جو ہے عابد نہیں ہے شاید، کہ بہت ہی نیکی کر لیا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کیا تو سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ عابد ہے؟ کہا کہ ہائے خدا میں سوچتا ہوں کہ سب سے زیادہ عابد یہی ہے. کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے امتی ہوں گے. اور ان کے امتی میں ایک ایسا مہینہ آئے گا جس کو شب برات کا مہینہ کہتے ہیں. اس مہینہ میں 15ویں تاریخ کی رات کو جو دور رکعت نفل نماز پڑھے گا، ان کے 400 سال سے کہیں زیادہ ان کو ثواب حاصل کیا جائے گا. تو معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی کا مرتبہ شان تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ادیانوں میں بھی اور ان کی امتوں کی بھی شان بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شب برات کی جو ہے مہینے کی احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور گناہ عظیم سے بچائے اور ہدایت کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں توبہ استغفار کا نہ جانا پڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہ پچھلی معاف عطا فرمائے، آئندہ سے اچھا کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. پڑھیں میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اٹھ کھڑے مومن تاجب احمد کے لیے عرض کرسی کے تاجب احمد